اور بڑھیں گے اب ہم اپنے اگلے اسپیکر کی طرف، اور ہم کہیں گے جی پاک فیلکن سے، پاک سٹینڈرڈ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹ آئے ہیں، بیٹا آ جائیے پاک سٹینڈرڈ اسکول سے، آپ آ جائیے اور بتائیے ہمیں کہ آج آپ کس عنوان پر جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ عنوانات تھے، رمضان سے متعلق شخصیات تھیں۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ طوبہ بطول۔ طوبہ بطول، بیٹا آپ کون سے اسکول سے ہیں؟ پاک سٹینڈرڈ سیکنڈری اسکول۔ کہاں ہے یہ؟ اورنگی ٹاؤن کراچی۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر جاوید خان۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت زبردست ذمہ دار ہیں۔ اچھا بتائیے کہ کون سے عنوان پہ آج آپ تقریر کریں؟ 23 مارچ 1940۔ زبردست، کیونکہ ابھی پیچھے مارچ کا مہینہ گزرا تو پاکستان ہمارا ملک ہماری شان ہے، کیونکہ ہم نیشنل اسلامک ہیروز پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سر اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے قرارداد پاکستان۔ جناب صدر، 23 مارچ کا دن ہمیں 83 سال پہلے اس عظیم الشان دن کی یاد دلاتا ہے کہ جب ہمارے قومی رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کی بنیاد رکھی۔ جناب صدر، یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور کانگریس کی بے جا زیادتیوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے نظریات، افکار اور رسم و رواج الگ الگ ہیں۔ ہندو قوم تعصب پرست ہیں، انہوں نے اپنی مکاریوں سے مسلمانوں کو کانگریس کے جال میں پھنسا رکھا تھا، لیکن جب مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک الگ ملک کی ضرورت محسوس کی جہاں مسلمان آزاد قوم کے لحاظ سے اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس قرارداد میں برصغیر میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ تھا۔ صدر اعلی وقار 23 مارچ 1940 کو لاہور کے وسیع میدان منٹو پارک میں 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا مجمع اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا، جہاں مسلمانوں نے اپنی آہنی جذبوں اور فولادی ارادوں سے پختہ عزائم کے ساتھ وطن عزیز کی بنیاد رکھی، اور 23 مارچ 1940 کو تاریخ ساز قرارداد منظور ہوئی جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی۔ صدر اعلی وقار، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے دیکھتی ہوں۔ جناب صدر، میں دیکھتی ہوں کہ عزم و یقین کی تصویر، شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر اور اقبال کے خواب کی تعبیر۔ میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرا تو لوگ جل کر کہنے لگے کہ چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا، مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جدوجہد سے یہ ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ صدر اعلی وقار، 23 مارچ کو افواج پاکستان اس دن کی یاد میں پریڈ کرتی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظالم کو مار بھگاتی ہے، جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظالم کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں، اقبال نے بھی فرمایا ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں جب ہمارے ملک کی سلامتی کی بات آئے، ہم اپنے ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پاکستان ہماری شان ہے، یہ ہے تو ہم ہیں، یہ پاکستان ہے تو ہم بھی ہیں۔ ہمارا وقار، ہماری عظمت، ہماری شان اس ملک سے وابستہ ہے۔ ہم نے اپنی اس نئی نسل کو اس ملک سے محبت کا تحفہ دینا ہے، ہم نے انہیں بتانا ہے کہ یہ شاندار ملک، یہ شاہکار ملک بڑی محنتوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اس کو عظمتوں اور بلندیوں اور رفتوں پر پہنچانے کی ذمہ داری اس نسل کی ہے۔ ہم نے ایک اچھا پیغام، ایک مثبت پیغام، اپنے ملک کے لیے محبت کا ایک جذبہ اپنی اس قوم اور اس نسل میں پیدا کرنا ہے۔ واپس آتے ہیں، ججز انشاءاللہ رزلٹ تیار کر رہے ہیں، آپ سے تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے۔ چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔